السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہم آپ تک اسی طرح قصے کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ شعیب کی امی کی بے چینی دیکھ کر اس کی دادی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں پریشان ہو رہی ہو، مجھے بتاؤ۔ امی، شعیب نماز پڑھنے گیا تھا مسجد، ابھی تک نہیں لوٹا، ابھی تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں کہ خود مسجد تک جا کر چکر لگا آؤں۔ بیٹا ابھی 10 منٹ اور انتظار کر لو، ممکن ہے کہ شعیب آ ہی جائے۔ شعیب کی دادی نے اس کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران دروازے پر بیل بجی تو وہ سمجھ گئی کہ دروازے پر شعیب ہی ہے۔ وہ بھاگ کر گئی، نہ جانے انہیں کیوں یہ بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی، اتنی دیر سے کہاں تھے وغیرہ وغیرہ۔ مما، مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیع الاول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگی اور پھر میں گھر کو واپس آ گیا۔ مجھے 15-20 منٹ زیادہ لگ گئے، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل میں ہی بھول گئی تھی کہ آج ربیع الاول کا چاند نکلے گا۔ میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتی ہوں۔ نہیں مما، اب چاند نہیں ہے، جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اسی وقت غروب ہو گیا تھا۔ اچھا چلو میں دعا تو کر لوں۔ دراصل ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی دادی بھی ان کے پاس پہنچ گئی، وہ ان کی ساری گفتگو سن چکی تھیں۔ دونوں خواتین نے وہیں قبلے رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شعیب نے بھی ساتھ میں ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہتا رہا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی گویا ہوئی، بیٹا تمہیں پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا اچھا خاصا احساس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کرنے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانوروں کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلایا، اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کے پیدائش پر ان کے ہاں صفِ ماتم بچھ جایا کرتی تھیں، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابرا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے کو عالمی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا غول لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحہ کے بعد چند ماہ بعد ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی نمایاں ہوئے جو عام زندگی میں نمایاں نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں کی جلتی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے عظیم الشان مینارے زمین پر بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ اپنے باپ حضرت عبدالمطلب کے 10ویں بیٹے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ہی پہلے فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا عبدالطالب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا اور اس خوشی میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امراء کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف لے کر جا رہی تھیں تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتار سے چلا کرتی تھی وہ اب تیز رفتاری سے چلنے لگی اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی۔ ان کی بکریاں جو پہلے کبھی دودھ نہیں دے رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں انعام و کرم سے نوازا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب تک آ گئی۔ وہ بھی 2 برس کے بعد وفات پا گئے تو حضرت عبدالطالب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار پر ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ دادی جان، اس وقت جب ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شعیب نے اپنی عالمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم سن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوی کے استحان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کر رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چلانے جایا کرتے تھے۔ رضاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اطمینان پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں سے تاکید کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت عبدالطالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی عبدالطالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر ہی فن سکھایا کرتے تھے، یعنی جنگی ترکیبیں لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کے لیے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر ٹھہراؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر اپنی آخرت سنواریں۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ پلیز ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر تو کلک کرنا بالکل مت